اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے یعنی اس سے پہلے جو درس ہوا تھا کل سے پہلے، کل تو 26 جنوری کی چھٹی تھی، تعطیل تھی، اس میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو انسان، رسول خدا کی حدیث تھی کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو خداوند عالم کم سے کم اگر کچھ کرے گا تو اس کے دل سے حلاوت مناجات کو کیا کرے گا؟ سلب کر لے گا۔ یعنی مناجات کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم سب کو ایک رجحان دے دیتا ہے، ایک شوق پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اس شوق کے تحت عبادت خداوندی کرتا رہے۔ اس شوق کو خداوند عالم سلب کر لے گا۔ آج جو ہماری حدیث ہے وہ ہے وعنہ علیہ السلام طلبۃ العلم ثلاثۃ۔ تو پڑھیے رضی صاحب، بہت دن ہوا آپ کچھ پڑھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم ثلاثۃ وإن رفاهم بأعيانهم وصفاتهم۔ کہہ رہے ہیں، ہاں پڑھیے۔ صنف يطلب للجهل والمرعى، وصنف يطلبه للاستطالة والخطل وصنف يطلبه للاستطالة والخطل وطلبه للتفقہ کیا پڑھیں گے؟ للتفقہ والعمل۔ کہہ رہے ہیں عنہ علیہ السلام، کہہ رہے قال طلبۃ العلم ثلاثۃ، علم کے طلب کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ صنف نہیں، فاعرفوہم بأعیانہم وصفاتہم۔ تین طرح کے لوگ ہیں تو ان کو تم پہچانو، ان تینوں کو پہچانو۔ بأعیانہم، ان کے عین سے یعنی ان کی ظاہر سے، جو ان کی ذات ہے اس سے پہچانو۔ وصفاتہم، اور ان کو ان کی صفات کے ذریعے پہچانو۔ صنف یطلبہ للجہل والمراء، کہہ رہے ہیں ایک صنف وہ ہے جو علم کو طلب کرتی ہے جہل کے لیے۔ جہالت معلوم کیا ہوتی ہے؟ جہالت کہتے ہیں کہ اس علم کا استعمال صرف اور صرف آپ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے کریں۔ تو آپ اصل عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ بالکل جاہل ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں صنف یطلبہ للجہل، ایک صنف وہ ہے کہ جو جہالت کے لیے حاصل کرتا ہے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کا
نیچا دکھانا یہ جہالت ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو کہا اور میرا کہتے ہیں رآ سے ہے، یعنی کسی یا مرآ مرآت جس میں کوئی چیز نظر آتی ہے، والمیرا یعنی دکھانے کے لیے۔ فعرفوہم، 3 طرح کے طلب علم ہیں۔ فعرفوہم بعیانہم، ان کو آپ پہچانیے ان کے ذاتی خصوصیات سے، وصفاتہم، اور ان کی صفات سے۔ صنفون یطلبہ للجہل والمراء، ایک صنف وہ ہے کہ جو علم کو طلب کرتی ہے جہالت کے لیے، یعنی مذاق اڑانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے۔ وصنفون، اور ایک صنف وہ ہے کہ جو علم کو حاصل کرتی ہے کس کے لیے؟ استطالے کے لیے اور قتل کے لیے۔ دیکھیے استطالہ کہتے ہیں لمبا کرنا، اپنے کو لمبا کرنا، یعنی اپنے کو دوسروں سے آگے سمجھنا، اور قتل کہیں گے مکر و فریب کو۔ تو ایک وہ صنف ہوئی کہ جو دوسروں کا مذاق اڑانے اور دکھاوے کے لیے صرف حاصل کیا، ایک صنف وہ ہے کہ جو دوسروں سے اپنے آپ کو آگے دکھانے کے لیے یا مکر و فریب کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلتَّفَقُّهِ وَالْعَمَلِ، ایک صنف وہ ہے کہ جو تفقہ کے لیے یعنی دین کو سمجھنے کے لیے، والعمل، صرف سمجھنا نہیں ہے اس پر بلکہ عمل پیرا ہونا ہے، عمل کے لیے اس کو طلب کر رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ فصاحب الجہل والمراء معزن ممار، نہ مؤذن ممارن، معزن ممار، ہاں متعرض للمقال فی الاندیہ الرجال، ہاں متعرض للمقال فی اندیۃ الرجال، ہاں بتدا اکرم العلم والصفحۃ الحلم، ہاں كالتسريل بالخشوع والتخليل من وراء، فدك الله من هذا خيشمه وكتا من حيزمه۔ اور آگے کہہ رہے فصاحب الجہل والمراء، کہہ رہے ایسا انسان، 3 صنف ہو گئی، تو وہ صنف کہ جو دوسروں کا مذاق اڑانے یا دکھاوے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مؤذن ممار، مؤذن ہے ایک طریقے سے، مؤذی ہے، نقصان دہ ہے، اور دکھاوا کرنے والے ہیں۔ متعرض للمقال فی اندیۃ الرجال، اندیہ کہیں گے مجموعے کو، فی اندیۃ الرجال یعنی لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ متعرض للمقال، مقال کہتے ہیں بحث و تکرار کو، متعرض یعنی بات کو چھیڑتے ہیں تاکہ بحث و تکرار کریں۔ بتذاکر العلم، کس چیز کا؟ علم کا تذکرہ کریں، وصفۃ الحلم، حلم کے صفت کے بارے میں بات کریں، اور ان کا مقصد کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی برتری کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی یہ گفتگی وہ چھیڑ رہے ہیں، بتائیے ہمارے معاشرے میں ایسے عالم دین ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے طلاب موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں کہ علمی بحث صرف اور صرف اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ اپنے علم کا اظہار کر سکیں؟ تو کہا یہ مؤذی ہیں، نقصان رساں ہیں، کہ جو
لوگوں کے بیچ علمی مذاکروں کو چھیڑتے ہیں اور حلم کے صفت کی باتیں کرتے ہیں. قد تسربل بالخشوع، اور اس طرح سے اظہار کرتے ہیں جیسے خضوع اور خشوع میں ڈوبے ہوئے ہیں. وتخلا من الورع، لیکن باطن سے کیا ہیں؟ خالی ہیں. تقوی ان کے ہاں چھو کر بھی نہیں گزرا ہے. کہنے فدق اللہ من هذا خیشومہ، فدق اللہ، اللہ کیا کرے گا؟ اس کی ناک کو رگڑے گا. خیشوم کہیں گے ناک کو. جی فدق اللہ خیشومہ، کہ خدا اس کی ناک کو رگڑے گا. وقطع منہ حیزومہ، حیزومہ کہتے ہیں سینے کی ہڈیوں کو، پسلیوں کو. وقطع منہ حیزومہ، اور اس کی سینے کی ہڈیاں توڑ دے گا. ناک کا رگڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو پسپا کر دینا. تو جو انسان علم کو حاصل کر رہا ہو، کہا عنہ علیہ السلام کہ قال طلبۃ العلم ثلاثہ، علم کے طلب کرنے والے 3. فاعرفوہم بعیانہم، ان کو ان کی ذات سے پہچانو. وصفاتہم، اور ان کی صفات سے پہچانو. صنف یطلبہ للجہل والمراء، ایک صنف وہ ہے جو مذاق اڑانے اور دکھاوے کے لیے علم حاصل کرتی ہے. وصنف یطلبہ للاستطالۃ والخطل، اور ایک صنف وہ ہے کہ جو غلبہ پانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اور خطل، مکر و فریب کے لیے علم حاصل کرتی ہے. وصنف یطلبہ للتفقہ، ایک صنف وہ ہے کہ جو واقعی دین کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرتی ہے. والعمل، اس پر عمل کرنے کے لیے. وصاحب الجہل والمراء، تو جو دوسروں کا مذاق اڑانے اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. مؤذن ممار، وہ نقصان پہنچانے والے ہیں، دکھاوا کرنے والے ہیں. متعرض للمقال فی اندیۃ الرجال، جو لوگوں کے بیچ ایسی باتوں کو چھیڑتے ہیں. بتذاکر العلم و صفت العلم، کہ جو باتوں کو چھیڑتے ہیں، علم کے تذکرے کرتے ہیں اور علم کے صفات بیان کرتے ہیں. قد تسربل بالخشوع، اور ایسا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر خضوع و خشوع کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. وتخلا من الورع، لیکن وہ باطن سے کیا ہوتے ہیں؟ تقوی و پرہیزگاری سے خالی ہوتے ہیں. فدق اللہ من هذا خیشومہ، تو اللہ اس کی ناک کو رگڑے گا. وقطع منہ حیزومہ، اور خدا اس کے سینے کو یا پسلیوں کو توڑ دے گا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہیں پہ رکتے ہیں. باقی 2 صنف کے صفات اور ان کا عذاب کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.